السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو، کریم خان کا سلام۔ ڈیئر فرینڈس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کرائم اسٹوری کا نام ہے دیا سلائی۔ یہ اسٹوری ہم نے ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے لی ہے۔ ہم نے درجنوں سینکڑوں بچے پیدا کرا دیے۔ حنیفہ نے ناراضگی سے کہا، میرے ہاتھوں سے ان گنت بچے اس دنیا میں آئے ہیں، بعض تو اب خود بچوں والے ہو گئے ہیں۔ میں 2 نسلوں کی دائی ہوں، یہ آنکھیں ایسے ہی اندھی نہیں ہو رہی۔ بشیرہ نے تلخی سے کہا، اور وہ ڈاکٹرنی جمعہ 8 دن سے اس قصبے میں آئی ہے اور یہاں کے چودھرائن بن بیٹھی ہے، ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ڈیئر فرینڈس، ایپیسوڈ 1 میں آپ نے یہاں تک دیکھا، آپ ایپیسوڈ 2 دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں، تاکہ ہر ہماری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ اچھی کوالٹی میں اور بہت ہی پیاری سٹوریز ہمارے چینل کو آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ ان تینوں کی حتمی اور ٹھوس الفاظ نے ان کے عزائم مجھ پر واضح کر دیے۔ انہوں نے واقعی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنا لیا تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، اس کلینک کے کھلنے سے آپ لوگوں کا روزگار تو متاثر ہوا ہوگا؟ بہت بری طرح، وہ بے یک زبان بولے۔ میں نے تشفیع بھرے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر عطیہ کے خلاف قانونی اقدام کرتا ہوں، تم تینوں ایک کام کرو۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم کس طرح سگراں، بلقیس اور زرینہ کو راضی کر کے میرے پاس لے آؤ، باقی کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ وہ الجھن زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو تکنے لگی۔ بشیرہ نے کہا، تھانے دار جی، یہ تو بہت مشکل ہے، وہ ہماری بات نہیں مانیں گی، ہمارے ساتھ تھانے آنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ آپ خود سوچیں، وہ اس قسم کی جرات کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے خود سوچ لیا، میں نے اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا، اور یہ سمجھ میں آیا کہ جب مدعی سست ہے تو پھر گواہ کو چست ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ جناب، یہ پورے قصبے کی عورتوں کے مستقبل کا سوال ہے، کبوتری نے کہا۔ مجھے غصہ آ گیا، تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے متحمل لہجے میں کہا، آپ تینوں نے کیا قصبے بھری کی عورتوں کے مستقبل کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نا جی، حنیفہ خفگی آمیز انداز میں بولی، ہم نے یہ کب کہا ہے؟ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اگر ایسا نہیں کہا تو پھر جائیں اپنا کام کریں اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دیں۔ لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان اپنے سیاہ سفید کی خود ذمہ دار ہے، اگر اس کی کوئی غیر قانونی حرکت میری نظر میں آ گئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ورنہ مجھے خواہ مخواہ کسی کو تھانے اور کچہری کے چکر لگوانے کا شوق نہیں۔ میرا اٹل جواب سن کر ان کے منہ لٹک گئے۔ اب اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ تینوں ڈاکٹر عطیہ سے کاروباری حسد میں مبتلا تھی، اور ان کے اس حسد کا فی الحال میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ شاید وہم اور حسد کا علاج تو ہر دور میں ناپید ہی رہا ہے۔ حاسد اور وہمی شخص اپنے مرض کی آگ میں جل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو کبوتر نے ایک عجیب بات کہہ دی، تھانے دار جی، لگتا ہے آپ بھی ڈاکٹرنی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں موجود طنز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں ساختہ میں پوچھ بیٹھا، کیا کوئی اور بھی ڈاکٹر عطیہ سے ملا ہوا ہے؟ بشیرہ نے بڑی معنی خیز انداز میں سر کو اسباتی جنبش دی۔ دوسری دونوں نے اس کی تائید ضروری جانی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی نہایت ہی اہم انکشاف کرنے والی ہو۔ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا، کون؟ نادر خان، کبوتری نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ نادر خان ایک معروف کاروباری شخصیت تھا۔ پرانے غلہ منڈی میں اس کی آڑھت کی دکان تھی۔ وہ اس قصبے کا ایک صاحب حیثیت شخص تھا۔ دائی کبوتری اینڈ کمپنی نے جب نادر خان اور ڈاکٹر عطیہ کے تعلق کا ذکر کیا تو میں اس شخص کے بارے میں جاننے پر مصروف ہو گیا، اور اس جاننے کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کے تعلق میں تھا۔ وہ گاہے گاہے اس کے کلینک پر بھی آتا رہتا تھا، اور ڈاکٹر عطیہ بھی مہینے میں 1 آدھ
چکر نادر خان کی طرف لگا لیتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عطیہ نے جس گھر میں فلاحی کلینک کھول رکھا تھا وہ نادر خان کی ملکیت تھا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس کے سامنے والے کمرے میں ڈاکٹر کا دواخانہ تھا، جبکہ اگوے کمرے میں اس کی رہائشی تھی۔ اس رہائشی کمرے میں وہ عورتوں کو چیک بھی کرتی تھی۔ دونوں کمروں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ نادر خان ڈاکٹر عطیہ سے اس مکان کا کرایہ نہیں لیتا تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی تھی کہ نادر خان ہی ڈاکٹر عطیہ کو اس قصبے میں لے کر آیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کی سرگرمیوں سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اگر میں اس سے ایک بھرپور ملاقات کر لیتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا۔ میں اپنی گوناگو مصروفیات کے باعث نادر خان کی طرف نہ جا سکا، اور اس دوران میں ڈاکٹر عطیہ کی ایک اور شکایت مجھ تک پہنچ گئی۔ اس مرتبہ سائل ایک مرد تھا، اس کا نام نیاز علی تھا۔ مجھے جب پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر عطیہ کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ نیاز علی کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ عام سی صورت شکل کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، ڈاکٹر عطیہ نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ بہت بڑا نقصان تھانے دار جی، وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا نیاز علی ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہو۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے وہ سب کچھ ایسے ہی بتا دو جیسے بتایا ہے کہ عطیہ نے تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے قدرے ہمت پکڑی اور جذبوس ہوتے ہوئے بولا، جناب، میری بیوی زیبن چند ہفتوں سے ڈاکٹر عطیہ کے پاس علاج کے لیے جا رہی ہے۔ زیبن کی کمر میں درد تھا۔ ڈاکٹرنی کے علاج سے وہ درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب زیبن کے دماغ میں درد ہونے لگا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے برا سا منہ بنایا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے زیبن کے دماغ میں کوئی پھوڑا اٹھا ہے، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہی ڈاکٹرنی ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، یہ ڈاکٹرنی میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا رہی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ زہر ڈال رہی ہے کہ شور سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اگر سدا حسین اور جوان رہنا ہے تو بچوں کا روگ نہ پالے، ورنہ بچے پیدا کر کے وہ جوانی ہی میں بوڑھی ہو جائے گی۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرنی کی باتیں زیبن کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ باتیں الٹی مت کی ہے یا نہیں؟ وہ ایک گمبھیر سوال پر بات ختم کر کے بڑی امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے جو صورتحال بیان کی تھی وہ واقعی تشویشناک تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کچھ؟ جناب، کیا یہ کم ہے جو میں آپ کو اور کچھ بھی بتاؤں؟ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، یہ ازدواجی تعلق ہی تو میاں بیوی کے آپس میں مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہ ایک طرح سے محبت کا مضبوط رشتہ ہے، اور یہ کم بخت ڈاکٹرنی اسی اہم ترین رشتے کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ ایک لمحے کو توقف کے بعد اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، تھانے دار جی، میں تو ایک بزدل اور شریف آدمی ہوں، اس لیے فریاد لے کر آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ اگر ڈاکٹرنی نے کسی گرم دماغ والے خاوند کی بیوی کو یہی پٹی پڑھانا شروع کر دی تو پھر آپ کسی بھی خطرناک نتیجے کے لیے تیار رہنا۔ گرم مزاج اور غصہ وار خاوند جھنجھلاہٹ میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی بھی ایسی کم تیسی کر سکتا ہے، اور اس ڈاکٹرنی کو بھی بھرپور مزہ چکھا سکتا ہے۔ نیاز علی کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ وہ شوہروں کے جس فطری رد عمل کی جانب اشارہ کر رہا تھا وہ میرے لیے خلاف توقع نہیں تھا۔ فطرت کے اصولوں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے، کسی قسم کی بہتری کے توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان کے سلسلے میں کوئی عملی اقدام اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے نیاز علی کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں ڈاکٹر عطیہ کو تھانے بلا کر اس سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل اس مسئلے کا نکل ہی آئے گا، تم فکر نہ کرو۔
میں سردست نیاز علی کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ سے ایک بھرپور ملاقات کے بعد ہی آئندہ کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور مایوسی سے بولا، آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، ورنہ شرافت کی راہ پر رہتے ہوئے تو میں نے ہر کوشش کر لی ہے۔ میں نے منت خوشامد کو بھی آزما لیا ہے، اب لات جوتا تو مجھ سے ہوتا نہیں، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ خواہ مخواہ میری ناک ہی کٹے گی۔ انسان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لوگوں کا حال تو اس کوے جیسا ہے جو کسی بھی گھر سے دھواں اڑتے دیکھ کر یہ یقین کر لیتا ہے کہ وہاں ضرور کچھ پک رہا ہوگا۔ لوگ بھی کسی گھر میں مچنے والے شور شرابے سے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق نئی نئی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت برا زمانہ آ گیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دونوں کانوں اور ناک کو چھوا۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، دیکھو نیاز علی، وقت اور زمانے کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر دور میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ زمانہ انہی لوگوں سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا لوگوں کے اعمال کا الزام زمانے کو نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال میں نے ذرا توقف کیا، پھر کہا، تم اس وقت سخت پریشان ہو، بیوی تمہارے قابو سے نکل جا رہی ہے، لیکن تم غم نہ کرو، میں تمہیں یقین لاتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد میں نے ہوادار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، پھر پوچھا، تمہاری بیوی آج کل کہاں ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری گھر والی کہاں جائے گی، وہ گھر میں ہی ہے میرے 3 بچوں کے ساتھ۔ پھوٹا میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے میکے میں ہے یا سسرال میں؟ ہوادار محمد بوٹا موزہ چنی وال کا رہنے والا تھا، اور جس قصبے میں ہمارا تھانہ واقع تھا بوٹا کی بیوی صفیہ کا میکا یہی تھا۔ صفیہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا تھا، اور اسی سلسلے میں میں نے بوٹا کو اس وقت اپنے پاس بلایا تھا۔ بوٹا کی بیوی صفیہ ایک چالاک اور کائیں عورت تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بوٹا نے بتایا، صفیہ ادھر چنی وال میں ہی ہے، میرے ماں پیو کے ساتھ۔ پھر رک کر مجھ سے مستفسر ہوا، آپ میری بیوی کے بارے میں اتنی شد و مد سے کیوں پوچھ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے گول مول جواب دیا، اس کی اچانک یہاں ضرورت پیش آ گئی ہے، کیا تم چند دن کے لیے صفیہ کو اس کے مائکے میں چھوڑ سکتے ہو؟ ضرور چھوڑ سکتا ہوں ملک صاحب، پر پتہ تو چلے آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ڈاکٹر عطیہ چوہان کے بارے میں خفیہ تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے آج کل کیا قصہ چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے صفیہ بہت جلد اندر کی بات کھینچ لائے گی۔ ہاں جی، میری گھر والی تیز تو بہت ہے، وہ ذومینی انداز میں بولا۔ آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں، پھر میں آپ کو MBBS بن کر دکھاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں قدرے شوخی پائی جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں جو بننا تھا بن گئے، ایک حوالدار بننے کے بعد تم ڈاکٹری کس طرح پڑھ سکو گے؟ میں نے کب کہا کہ میں ڈاکٹری پڑھنے جا رہا ہوں؟ تم نے کہا نہیں MBBS بن کے دکھاؤں گے؟ اور ملک صاحب، میرا مطلب وہ والا MBBS نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ وضاحتی انداز میں بولا، جناب MBBS سے میری مراد تھی میاں بیوی بچے سمیت۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں 3 ماہ سے چھٹی پر نہیں گیا۔ صفیہ نے کئی بار پیغام بھجوایا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آنا چاہتی ہے۔ چلو اس طرح دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، میاں بیوی اپنے بچوں سمیت یہاں پہنچ جائیں گے۔ آئندہ 10 منٹ میں نے بوٹا کو سمجھایا کہ اس کی بیوی کو کیا فرض ادا کرنا تھا۔ میں نے کہا، بوٹا تمہیں سب سے پہلے اپنی بیوی کو اعتماد میں لانا ہوگا، اسے اچھی طرح تاکید کر دینا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، صفیہ بڑی سمجھدار عورت ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس سے جو کہہ دوں گا وہ اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اسے جاسوسی کا بہت شوق ہے، یہ کام وہ بڑی رازداری سے کر لے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، بوٹا تم دنیا کے ان چند خوش نصیب شوہروں میں سے ایک ہو جن کی بیویاں ان کی مرضی سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں جاتی۔ فی الحال میں اس ذیل میں ذاتی تجربہ تو نہیں رکھتا، تاہم میں نے اکثر شوہروں کو بیویوں کی نافرمانی اور سرکشی داستانیں بیان کرتے ہی سنا ہے۔
ملک صاحب، میں نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی، صفیہ واقعی بہت اطاعت گزار بیوی ہے، بھٹا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج تک اس نے مجھے کسی بڑی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہماری شادی کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے 3 بچے ہیں۔ آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، بلکہ اس میں چند دن پہلے ایک حیرت انگیز اضافہ ہی ہوا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ حوالدار نیاز علی کی کہانی سے آگاہ تھا، میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا، یہ ڈاکٹر عطیہ تو عجیب و غریب مہم کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان یوں نہیں فاصلے بڑھتے رہے تو پھر اس قصبے میں کوئی انقلاب رونما ہو کر رہے گا، اور مجھے امید ہے یہ انقلاب بہت تباہ کن ہوگا۔ اس انقلاب کی رونمائی سے پہلے ہی ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ حوالدار محمد بھٹا جوش بھرے لہجے میں بولا، ہمیں پہلی فرصت میں ڈاکٹر عطیہ کی مہم ناکام بنانا ہوگی۔ اس کے الفاظ میں ایک مضبوط عزم کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، میں اس لیے تمہارے گھر والی کو یہاں بلا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کس قسم کا منصوبہ ہے؟ منصوبہ بالکل سیدھا اور سادہ ہے، میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہاری گھر والی یہاں قیام کے دوران میں ایک مریض بن کر ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر جائے گی۔ وہ خود کو بہت ہی مظلوم ظاہر کرے گی، ایک ایسی بے بس اور لاچار بیوی جسے شوہر پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے اور ہر وقت اسے اپنی خواہش کی کنیز بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ صفیہ ڈاکٹر کو بتائے گی کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے بہت ناخوش بلکہ نالاں ہے، کاش اس نے یہ شادی ہی نہ کی ہوتی۔ صفیہ ڈاکٹرنی سے کہے گی کہ وہ تمہاری 3 بچے پیدا کر کے اپنی صحت تباہ کر بیٹھی ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں رہ رہ کر درد نہ اٹھتا ہو، چکر الگ آتے ہیں۔ دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا جو بتا سکے کہ کسی شخص کو واقعی درد ہو رہا ہے یا درد کا بہانہ کر رہا ہے۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کی یہ المیہ داستان سننے کے بعد ڈاکٹر عطیہ اسے زرعی مشورے سے نوازے گی۔ اس طرح نیاز علی کے بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ مذکورہ ڈاکٹر میاں بیوی کے درمیان دیوار اٹھانے کے جرم میں ملوث ہے۔ خیر، یہ تصدیق اتنی اہم نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اضافہ کیا، صفیہ ڈاکٹر عطیہ کو اور زاویوں سے بھی گھس کر دیکھے گی۔ صفیہ ڈاکٹر عطیہ کو اور زاویوں سے بھی گھس کر دیکھے گی۔ مجھے ان تمام الزامات کے ثبوت چاہیے جو اب تک مختلف لوگوں نے ڈاکٹر عطیہ چوہان پر لگا ہے، تاکہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکوں۔ تم میرا مقصد سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری گھر والی چند دن میں یہ کام کر لے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم کل ہی صفیہ کو لانے کے لیے چنی وال روانہ ہو جاؤ۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب یہ پروجیکٹ تمہارے حوالے ہے، مجھے جلد از جلد رپورٹ چاہیے۔ میں اس سلسلے میں بہت جلد آپ کو کوئی بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اور بھی بہت سارے اچھے ایپیسوڈ لائیں گے، اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے کمیونٹی میں آپ کو مل جائے گا، وہاں پہ بہت اچھی اچھی ہارر سٹوریز ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا ایک اسلامک چینل ہے، آپ کو اسی چینل کی کمیونٹی میں وہ بھی مل جائے گا۔ تو پلیز آپ اگر اسلامک کانٹینٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ بھی ضرور واچ کیجیے گا، اور دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔